پائی جاتی ہیں۔ آج بد زبانی بڑی پا گئی۔ آج لوگ بڑوں کو کہتے ہیں بابا یہ پھر کی ہے اپنے گھر ہوئے گا۔ پہلے لوگ بابا گزرتا تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، بزرگ آ رہے ہیں، محلے کے بزرگ آ رہے ہیں۔ پہلے لوگ مائی صاحبہ کو سیٹ اٹھ کے دیتے، گاڑیوں میں بیٹھتی، مائی آتی کہتے ہیں اماں جی آئے آپ بیٹھ سے، میں اٹھ جاتا ہوں، جوان آدمی۔ آج ڈٹ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں مائی یہ تو کھڑی ہے، ہمیں کیا لگے اسے۔ تو پہلے وہ شرم و حیا تھی، پہلے وہ احترام کے رشتے تھے، پہلے وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آج تو ہمسائے بھی محفوظ نہیں ہے ایک دوسرے سے، آج ہمسائے بھی محفوظ نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے محفوظ۔ اگر کسی کا ہے تو بڑا نصیب والا ہے، جس کے دائیں بائیں کو اچھا بندہ رہتا ہے بڑے نصیب والا ہوگا، جو اپنے گھر کو تالا لگا کے جائے تو بعد میں اس کا گھر محفوظ صحیح سلامت رہے، ورنہ پھر بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ آج بڑی بڑی عجیب سی باتیں آ رہی۔ سنیے، سلوۃ من الاولین، قرآن کہتا ہے پہلے بڑے جنتی ہوں گے، ان کے اندر گستاخیاں نہیں تھیں۔ آج یہ جتنے نئے نئے فرقے بن رہے ہیں، یہ ہر فرقہ جو ہے وہ پچھلے جو بزرگ گزر کے ان کو بونکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے توبہ نعوذ باللہ صدیق اکبر کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے خلافت غصب کر لی، کوئی حضرت عمر پاک کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی کسی بزرگ کے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ تو آج گستاخیوں کا زمانہ ہے، یقین کریں واللہ آج گستاخیوں کا زمانہ ہے۔ اگر گستاخیاں نہ ہوتی تو غازی علم الدین شہید کہاں سے ہوتا؟ یہ ممتاز قادری کیوں پیدا ہوا؟ گستاخیوں کا زمانہ ہے نا۔ کوئی رسول اللہ کو بھونکتا ہے تو کوئی غازی اٹھتا ہے اٹھ کے مار دیتا ہے اس کو، کوئی غازی عامر چیمہ اٹھتا ہے تو وہ کوئی جو ہے وہ کام کر دیتا ہے۔ گستاخیاں ہیں تو تبھی غازی آ رہے ہیں نا۔ آج گستاخیوں کا زمانہ ہے، اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ کسی بزرگ کی توہین کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ نہیں کریں کہ آپ جو ہے وہ کہ میں توحید بچا رہا ہوں، اللہ کی توحید کو تیرے بچانے سے اللہ کی توحید نہیں بچے گی۔ تو یہ کہ میں اللہ کی توحید کی حفاظت کر رہا ہوں، اللہ اپنے قرآن کی خود حفاظت فرماتا ہے، اس کے نبی اپنے دین کی خود جو ہے وہ آج بھی نظر کرم فرماتے ہیں اپنی قبر انور سے۔ آج بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے رکھوالے ہیں، آج بھی حضور نے اس امت کو سنبھال رکھا ہے، ورنہ اس امت کے اندر جتنے جرم آگے، اگر پہلی امتوں جیسا حال نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ لیکن آج حضور کی نظر کرم ہے، حضور معافیاں مانگ رہے ہیں اپنی قبر انور کے اندر کہ یا اللہ میری امت کے اوپر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا۔ ورنہ جتنی گستاخیاں آج ہو گئی، جتنے آج بد کردار لوگ ہو گئے، اللہ کی پناہ، اللہ کی بارگاہ کی پناہ۔ تو قرآن کہتا ہے جی پہلے لوگوں میں جنتی بہت ہوں گے، جو بعد لوگ ہیں ان میں تھوڑے ہوں گے۔ آگے سنیں، جو جنتی ہوں گے ان کے انعام کیا ہوں گے؟ علی سرر موضونہ، سورہ واقعہ پڑھنے لگا۔ اللہ پاک جنتیوں کی شان بیان کرنے لگے ہیں کہ جو جنت والے ہیں ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العالمین جب وہ جنت والوں کو جنت میں لے جائے گا تو فرمایا پروردگار فرمائے گا ان کے لیے سونے کے پلنگ رکھے جائیں گے۔ یہ قرآن پڑھنے لگے، میں اپنی طرف سے نہ بات کر رہا ہوں، میں نے قرآن کھولا ہوا ہے سامنے۔ علی سرر، عربی زبان میں سرر کہتے ہیں بیڈ کو، عربی زبان میں سرر کس کو کہتے ہیں؟ بیڈ کو۔ موضونہ کہتے ہیں جس پہ سونے کی تاریں لگی ہوتی ہیں، جس پہ سونے کی کیا ہوتی ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے نقش کاری دیکھی ہے؟ کسی مسجد میں دیکھا ہو سونے کے پانی کے ساتھ وہ نقش کاری بناتے ہیں کہ یہ پرانے محلات جو بادشاہوں کے محلات ہیں ان پہ بھی وہ نقش و نگار بنے ہوئے، نقش و نگار۔ اور خانہ کعبے کا جو غلاف ہے اس کے اوپر جو سونے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، خانہ کعبے کا جو غلاف ہے اس کے اوپر جو عبارت ہے وہ کس کے ساتھ لکھتے ہیں؟ وہ سونے کی تاروں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کس کے ساتھ لکھتے ہیں؟ سونے کو پگھلا کے اوپر لکھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ پاک جنت میں ہر جنتی کو یہ مزہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تم مشقت برداشت کرتے رہے، دنیا میں میری محبت کے لیے تم نے پلنگ چھوڑ دیا تھا، جب نماز کے لیے میں نے بلایا، جب تیرے والدین نے تجھے آواز دی، آدھی رات کے وقت آواز دی بیٹا پانی چاہیے، تو آپ کا دل تھا، آپ کو پتا تھا بستر بڑا گرم ہے، دل نہیں کر رہا تھا چھوڑنے کو، لیکن آپ نے کہا کہ والدین کا یہ حق ہے کہ میں اٹھ کے ان کو کیا دوں؟ پانی دوں۔ تو اللہ فرمائے گا کل تو نے بستر کو چھوڑا تھا نا ہماری محبت میں، اپنے والدین کی محبت میں، کل دین کے لیے تو نکلا تھا راستے پہ تو کبھی تمہیں چٹائی پہ بھی سونا پڑا تھا، کبھی کہاں سونا پڑا تھا؟ یہ درویش سوتے ہیں روزانہ، ہم سارے یہاں سوتے ہیں الحمدللہ، اور اس پہ اللہ کی طرف سے ناز ہے کہ یا اللہ تو نے یہ مسجد کا ہمیں پڑوس دیا،
کہ ہم یہاں مسجد میں رہتے ہیں، مسجد میں سو جاتے ہیں، ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں، آج چٹائیوں پہ یہ درویش لوگ سو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس چٹائی پہ سونے کا مول بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت میں نکلے ہیں، قرآن ہمیں یہاں لے کے آیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے اپنے گھر کی چارپائیاں چھوڑی، اپنے گھر کے پلنگ چھوڑے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے میری محبت میں، میرے دین کے لیے تم نے اپنی چارپائی چھوڑی تھی، ہم جنت میں تمہیں سونے کا پلنگ عطا کریں۔ اللہ سرر موضونہ، فرمایا بڑے بڑے پلنگ عطا کریں گے جو سونے کی تاروں کے ساتھ بنے ہوں۔ آگے سنیے، متکئین علیہا متقابلین، متکئین علیہا متقابلین۔ سنیے قرآن، سنیے، مزہ لیں قرآن سننے کا یار۔ آپ بڑی موسیقیاں سنتے ہوں گے، بڑے فیس بک کے اوپر آپ ڈرامے سنتے ہوں گے، کبھی قرآن سن کے بھی کہا کرو سبحان اللہ۔ متکئین علیہا متقابلین، اللہ فرماتا ہے ایسے ٹیک لگا کے جنتی بیٹھے ہوتے ہیں۔ متکئین کسے کہتے ہیں؟ تکیہ لگا کے۔ متکئین فرمایا یوں تکیے لگے ہوں گے جنت والوں کے۔ متکئین علیہا متقابلین، فرمایا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ آمنے سامنے۔ یہ جس طرح میں اور آپ نے آمنے سامنے بیٹھے، جنتی یوں بیٹھیں گے، اس کا اپنا اس کا سلسلہ ہوگا، اپنی نعمتیں ہوں گی، اس کی اپنی ہوں گی، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا میں یہ اس کی تفسیر کرنے لگا ہوں، یہ لفظ قرآن میں آیا تو یہ لفظ کیوں آیا قرآن میں؟ آج ہوتے لوگ بڑے نیک ہیں، لیکن کچھ نیک لوگوں کو بھی پارا چڑھ جاتا ہے، وہ دوسروں کی طرف کمر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پارا چڑھ جاتا ہے نیکی کا کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ گناہ گار ہے، تو اس کی طرف جو ہے نا وہ کنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا نا، فرمایا جنتیوں کی شان یہ ہے کہ مسلمان کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ فرمایا نیکی پہ گمانڈ نہ کرنا، نیکی پہ ناز نہ کرنا، وہ رب ہے، جب چاہے اٹھا کے تیری نیکی جہنم کے گڑھے میں پھینک دے۔ فرمایا مسلمانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرنا، انسانوں کے ساتھ انسانوں والی روایات اپنانا۔ فرمایا کسی کے ساتھ کانڈ کر کے نہیں گزرنا، فرمایا مسلمان کو کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، مسلمان کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا یہ صدقہ ہے کیا؟ فرمایا جب تیرا مومن بھائی آئے تو فرمایا مسکرا کے ملو اس کے ساتھ۔ فرمایا کیا کرو اس کے ساتھ؟ یہاں لوگوں نے بدماشیاں پال رکھی ہیں، یہاں لوگوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، اور بڑا کچھ ہے ان کے اندر، نیکی کا بڑا زوم ہے ان کو۔ قرآن کہتا ہے جنت والوں کی شان یہ ہے کہ جنت والے سامنے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ یہاں لوگ گلی میں گزرتے ہیں نا، گلی میں تو لوگ ایسے واٹر پارک گزرتے ہیں، اینج واٹر پارک، میں انہوں ملنا نہیں، میں انہوں سلام نہیں کرنا، میں انہوں سلام نہیں کہنا، میں نے اس کو سلام نہیں کہنا۔ قرآن کہتا ہے یہ روایات مسلمان کی نہیں، یہ جنت والوں کی روایات نہیں ہیں، اور در گزر کر دو۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث سنیں، سرکار نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ حدیث پڑھنے لگا ہوں، حدیث پڑھنے لگا ہوں۔